السلام علیکم ناظرین، محرم سے متعلق بڑے ضروری سوال ہیں جو ہر ایک مسلمان کے لیے جاننا ضروری ہے۔ میں مفتی صاحب سے رکھتا ہوں، آپ بھی سنیں اور ان کا جواب بھی ضرور سن کر کے جائیں۔ مفتی صاحب، محرم کے روزے کی حقیقت کیا ہے؟ اس دن کی فضیلت کیا ہے؟ یہ روزہ آخر کیوں رکھا جاتا ہے اور کب سے مسلمانوں کے لیے یہ روزے کی فضیلت بتائی گئی ہے؟ اور اسی طرح سے اس کے بارے میں اور جو بھی باتیں ہیں ذرا جو ضروری ہیں امت کے لیے وہ بیان فرما دیں قرآن و حدیث کی روشنی میں، تاکہ امت کو صحیح جانکاری اور صحیح علم حاصل ہو سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے جس طرح دوسرے مہینے جیسے رمضان کا مہینہ ہے اس کو محترم قرار دیا ہے، تو اسی طرح سے یہ مہینہ بھی دیگر مہینوں کی طرح بڑا احترام والا ہے، حرمت والا مہینہ ہے۔ جس طرح ہم لوگ رمضان کے مہینے کو سمجھتے ہیں اور اس کے اندر عبادت کرتے ہیں، تو اگرچہ اس میں پورے مہینے میں اس طرح عبادت نہیں ہے، کوئی خاص عبادت نہیں ہے، صرف ایک روزے والا معاملہ ہے اور کچھ چھوٹی موٹی باتیں ہیں، لیکن یہ مہینہ بھی قابل احترام ہے۔ بعض لوگ اس کو منحوس سمجھ لیتے ہیں، اس مہینے کو وہ غم کا مہینہ سمجھ لیتے ہیں، اور اس مہینے میں شادیاں کرنا منحوس سمجھتے ہیں، کوئی خوشی کرنا منحوس سمجھتے ہیں، کوئی اس مہینے کے اندر مر جائے تو اس کو بڑا برا سمجھا جاتا ہے۔ یہ ساری بدعات ہیں اور شیعوں کی پھیلائی ہوئی باتیں ہیں۔ یہ پہلے سے قابل احترام مہینہ رہا ہے۔ اللہ رب العزت نے نبی علیہ السلام کی جو امت پر حکم نازل فرمایا تھا، تو اسی 10 محرم الحرام کا روزہ رمضان کے روزے فرض ہونے سے پہلے اس امت پر فرض کیا گیا تھا اور اسی کا حکم دیا گیا تھا۔ یعنی جس طرح اب رمضان کے روزے رکھے جاتے ہیں، اسی طرح یہ 10 محرم کا روزہ رکھا جاتا تھا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں جب رمضان کا مہینہ آ گیا تو اس روزے کی فرضیت تو منسوخ ہو گئی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روزے کے سنیت کو باقی رکھا اور بعد میں بھی امت کو رکھنے کا حکم دیا، لیکن فرضیت ختم ہو گئی۔ اور حضور علیہ السلام نے بیان فرمایا، اگر کوئی آدمی 10 محرم الحرام کا روزہ رکھتا ہے تو مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اس کے 1 سال جو پچھلا گزرا ہے اس کے گناہوں کا اس کو کفارہ بنا دیں گے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ ساری فضیلت والی چیزیں ہیں۔ بعض لوگوں نے یہ سمجھا ہوا ہے کہ محرم کا مہینہ غم کا مہینہ، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا مہینہ۔ تو دیکھیے، ایک تو شہادت کوئی منحوس چیز نہیں ہے، شہید ہونا ایک بہت بڑی فضیلت کی بات ہے۔ محرم کا مہینہ پہلے سے ہی فضیلت والا ہے، یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ اسی طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ الی آخر الآیہ، یہ قرآن کی آیت ہے، اس میں بھی محرم کے مہینے کو فضیلت والا قرار دیا گیا ہے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے اس مہینے کے اندر روزہ رکھا جاتا تھا، اس مہینے کو محترم سمجھا جاتا تھا، تو یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی وجہ سے مزید محترم ہوا ہے۔ جو بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت حسین کو شہید کیا گیا لہٰذا غم کا مہینہ، بھائی شہادت پر غم کہاں منایا جا سکتا ہے؟ اسلام نے اگر غم منانے کی اجازت بھی ہے تو 3 دن تک دی ہے، لہٰذا لوگوں کا رونا پیٹنا، سبیلے لگانا، غم منانا، یہ کم سے کم ہماری سمجھ میں بات نہیں آتی ہے کہ یہ چیزیں غلط ہیں۔ اچھا، روزہ ایک بھی رکھ سکتے ہیں یا 2 روزے رکھنا ضروری ہے؟ جی، میں اس طرف بھی جا رہا ہوں، تو میں اس سے پہلے بتانا چاہوں گا محرم کے مہینے کو جو فضیلت ہے تو وہ پہلے ہی سے فضیلت ہے، نبی علیہ السلام کے زمانے سے ہے، اس سے پہلے سے ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی وجہ سے فضیلت نہیں، ہاں شہادت جیسا بابرکت عمل اس وقت میں آیا، اس تاریخ میں آیا، تو اس سے مزید حسن اس کے اندر پیدا ہو گیا۔ اب رہا مسئلہ روزہ رکھنے کا، تو ایک روزہ رکھا جاتا ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وصال سے قبل، وفات سے قبل فرمایا تھا کہ اگر میں آئندہ سال رہا زندہ، کیونکہ بنی اسرائیل کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا گیا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ نے ان کی قوم کو نجات دی، فرعون سے بچایا، تو ایک روایت میں لکھا ہے کہ وہ 10 محرم الحرام کا دن تھا۔ اچھا، لوگوں میں ایسا بھی مشہور ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا اور ان کو اللہ تعالیٰ نے اس آگ کو ان کے لیے گل گلزار بنا دیا، تو وہ بھی یوم عاشورہ کا دن تھا، یعنی 10 محرم کا دن تھا۔ اور اسی طرح ایک بات اور ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جب پانی میں تھی اور اسے خشکی میں ٹھہری تھی، تو کیا وہ بھی 10 محرم کا دن تھا؟ دیکھیے، اس طرح کی اور بھی بہت ساری بات ہیں،
اور یہ بھی ہے کہ قیامت اس دن آئے گی، حضرت آدم علیہ السلام کو اس طرح پیدا کیا گیا، یہ بہت ساری باتیں ہیں، ان میں صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام والی بات ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو نجات دی گئی تھی، اس لیے بنی اسرائیل کو کہا گیا تھا کہ تم شکرانے کے طور پر اس دن روزہ رکھو۔ تو حضور علیہ السلام نے اپنی وفات سے قبل فرمایا تھا کہ مجھے لگتا ہے کہ اس میں ایک دن روزہ رکھنے میں یہودیوں سے مشابہت پائی جاتی ہے، کیونکہ وہ بھی اس دن کا روزہ رکھتے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا تھا اگر آئندہ سال میں زندہ رہا تو اس کے آگے یا پیچھے کا ایک روزہ میں ملا کر کے رکھوں گا، یعنی اگر 10 کا روزہ رکھنے کا حکم ہے تو میں 9 کا بھی رکھوں گا ساتھ میں، یا 10 کے ساتھ میں 11 کا ملا کر کے رکھوں گا۔ تو اس لیے اب امت کے علماء نے، فقہاء نے، یہ محدثین نے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ مستحب یہ ہے کہ 2 روزے رکھے جائیں، یا تو 9 اور 10، یا 10 کا رکھا ہے تو 11 کا ملا لیا جائے۔ تو یہ کام ہیں جو کرنے کے ہیں۔ اس کے علاوہ اچھا، اس مہینے کے اندر کوئی خاص عبادتیں بھی ہیں؟ نہیں، کوئی خاص عبادت نہیں ہے، بس صرف اتنی ہی بات ہے۔ اور ایک تھوڑی سی کمزور روایت ہے، حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب حفظہ اللہ اپنی کتاب میں تحریر فرماتے ہیں کہ ایک کمزور روایت ہے جس میں یہ ہے کہ اگر کسی آدمی نے محرم کو، 10 محرم کو اپنے گھر والوں پر کھانے پینے میں کشادگی اختیار کی تو اللہ تعالیٰ پورے سال اس کے گھر میں برکتیں اور کشادگی پیدا فرما دے گا۔ تو اس پر کیونکہ فضیلت والی حدیث ہے، عمل کیا جا سکتا ہے۔ کوئی اچھا سا کھانا اگر بنا لیا، اپنے گھر والوں کو اچھا کھلا دیا، کیونکہ روزے سے ہوتے ہیں اور روزہ رکھتے ہیں، تو شام میں افطار میں اچھا کھانا کھلا دیا تو اللہ کی ذات سے امید رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ پورے سال برکت محرم کی برکت سے فرما دے گا۔ بہت شکریہ مفتی صاحب۔ ناظرین، یہ ضروری باتیں، کچھ غلط فہمیاں امت کے اندر جو پھیلی ہوئی ہیں ان کو اس کلپ میں دور کرنے کی کوشش کی گئی ہے، تو اپنی ذمہ داری سمجھ کر اور ثواب سمجھ کر آگے شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔